پیش خدمت ہے مارکا چنی گوٹ۔ صاحبزادہ مبارک خان قتل کر دیا گیا۔ ریاست بہاولپور کا یہ امیر بڑا ہر دل عزیز اور شجاع تھا، سخی ایسا کہ کھڑے کھڑے ہزاروں لٹا دیتا۔ اس کی یہ سخاوت اور شہرت ہی اسے لے ڈوبی۔ درباری خوش آمدیوں نے نواب بہاولپور سے لگائی بجھائی شروع کر دی۔ نواب صادق محمد خان ثانی اس وقت والی ریاست یا مطلق العنان بادشاہ تھے۔ محض درباریوں کا گزارا اسی پر ہوتا ہے کہ نواب وقت کو الٹی سیدھی باتوں میں الجھا کر اپنا مطلب نکالے۔ نواب کے کان میں پھونکا گیا، جہاں پناہ صاحبزادہ مبارک خان کے تیور اچھے نہیں، وہ بغاوت پر آمادہ نظر آتے ہیں۔ نواب نے کان کھڑے کیے۔ والیان ریاست بغاوت کا نام سن کر بھڑک اٹھتے ہیں، خواہ یہ الزام ان کی اولاد پر ہی لگایا گیا ہو۔ نواب نے رازداری سے پوچھا، کیا اس خبر کی تصدیق کر لی گئی ہے؟ عالی جاں دوسرے درباری نے کہا، میں حضور عالی بغیر تصدیق کیے ہوئے کوئی بات منہ سے نکالنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ صاحبزادہ کی شہرت اور سخاوت نے انہیں بے لگام کر دیا ہے۔ کون کون سے امیر ان کے ساتھ ہیں؟ نواب کا دماغ گھومنے لگا۔ سرکار، اس کا تو ابھی پتہ نہیں لگا، حضور کا حکم ہو تو ان کے نام معلوم کر لیے جائیں۔ درباری نے مکاری سے کہا، بہت جلد معلومات حاصل کر کے پوری سازش ہمارے سامنے پیش کی جائے۔ نواب نے حکم دیا۔ سازش کیا تھی؟ بس خواہ مخواہ کا شوشہ تھا۔ انہی لوگوں نے بات کا بتنگڑ بنایا۔ حکم شاہی پا کر وہ اٹھے اور مجرا کرتے ہوئے واپس ہوئے۔ دیکھو، نواب نے انہیں روکا۔ وہ جہاں کے تہاں کھڑے ہو گئے۔ بغاوت کوئی معمولی جرم نہیں۔ مبارک خان کو ضرور بڑے بڑے امیروں کا تعاون حاصل ہوگا۔ ایک ایک نام ہمیں معلوم ہونا چاہیے، خواہ وہ کسی مرتبے کے بھی امیر ہوں۔ خوش آمدی اور زیادہ خوش ہوئے۔ وہ تو چاہتے ہی یہی تھے کہ اپنے تمام مخالفوں کو کسی معاملے میں الجھا دے۔ وہ تو چلے گئے اور نواب صاحب کو پنکھے لگ گئے۔ مبارک خان کے وہ پہلے بھی کچھ مخالف تھے اور اسی بنیاد پر بدخواہوں نے یہ سوچا چھوڑا تھا۔ 2 دن تک یہ لوگ دربار میں نہ آئے تو تیسرے دن نواب نے انہیں گھر سے بلوا لیا۔ انہیں معلومات کیا حاصل کرنا تھی؟ دراصل وہ گھر میں گھسے اپنے مخالفین کی فہرست تیار کر رہے تھے۔ پہلے دن 2 درباریوں نے بات چھیڑی تھی، مگر جب نواب نے انہیں بلوایا تو اس کی تعداد 6 ہو گئی۔ نواب نے سب کو خلوت میں بلوایا، سب نے سلام پیش کیا اور سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ نواب کا چہرہ فکر مندی سے مرجھایا ہوا تھا۔ اس نے نرمی سے پوچھا، کامیابی ہوئی؟ نام معلوم کیے؟ سرکار کا اقبال بلند ہو۔ ان میں سے ایک بولا، کچھ امیروں کے نام معلوم ہو گئے ہیں، باقی کے ناموں کا پتہ بھی بہت جلد لگ جائے گا۔ یہ تفصیل اپنے پاس رکھو، ہمیں نام چاہیے۔ نواب کا مزاج تلخ ہو گیا۔ سرکار، پہلا نام تو محمد علی خان ہے۔ درباری نے نواب کا مزاج بگڑتے دیکھ کر جلدی سے کہا، یہ کون ہے؟ اس کا نام ہم نے پہلے نہیں سنا۔ نواب نے ذہن پر زور دیا، مگر اسے کچھ یاد نہ آیا۔ خداوند نعمت، یہ ڈیراور کے جنوبی حصے کا ایک بڑا زمیندار ہے۔ جہنم میں جھونکو اسے اور نام بتاؤ۔ نواب کے مزاج میں چڑچڑاہٹ پیدا ہو گئی۔ اور سرکار، ایک علی محمد خان ہے، ترنڈا کا بلوچ سردار۔ محمد علی خان؟ علی محمد خان؟ نواب چیخ پڑا، یہ 2 کوڑی کے لوگ مبارک خان کی کیا مدد کریں گے اور ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ محمد علی خان اور علی محمد خان دراصل وزیر اعظم بہاولپور کے حلقہ اثر کے لوگ تھے۔ درباریوں نے سازش وزیر اعظم کے خلاف کی تھی اور چاہتے تھے کہ وزیر اعظم اپنے احباب کی سازش میں ملوث ہو جائے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ نواب پر ان چھوٹے لوگوں کا کوئی اثر نہیں ہوا تو انہوں نے براہ راست وزیر اعظم کے کردار پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ سرکار، 6 درباریوں میں سے ایک بولا، جو اس خطرناک گروہ کا سرغنہ تھا، چھوٹا منہ بڑی بات کہتے ہوئے شرم بھی آتی ہے اور خوف بھی، مگر کہنا پڑتا ہے۔ بات کو طول مت دو، جو کہنا ہے بے خوف و خطر کہو۔ نواب کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ عالی جاں، دراصل ہمارے وزیر اعظم امیر الامراء محمد نصیر خان۔ وزیر اعظم کا نام سنتے ہی نواب صادق محمد خان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ مردود، تو کیا بک رہا ہے؟ تجھے یہ کیسے ہمت ہوئی کہ ہمارے وزیر اعظم کا نام اپنی زبان پر لائے؟ ان کی وفاداری اور تابع داری سے کیا تو واقف نہیں؟ محمد نصیر خان اور اس کے بلوچ جوان تو بہاولپور کی ناک ہیں۔ کیوں نہ اس گستاخی پر
تیری زبان کھینچ لی جائے۔ درباری بوکھلا گیا، اسے اپنی موت سامنے نظر آنے لگی۔ اس کا خیال تھا کہ وزیر اعظم کا نام سن کر نواب گھبرا جائے گا، مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہو گیا۔ اس کے ساتھی بھی تھر تھر کانپنے لگے، مگر درباری بڑا ذہین تھا۔ سازشیوں کا دماغ وقت پر کام دیتا ہے۔ اس نے فوراً پلٹا کھایا۔ سرکار، وزیر اعظم پر میرے بچے قربان ہو جائیں۔ اس نے بڑے ادب اور عاجزی سے کہا۔ امیر الامراء جیسا فرشتہ صفت انسان آج تک میری نظر سے نہیں گزرا۔ لوگ اس کی اعلیٰ ظرفی کی قسمیں کھاتے ہیں، نہایت جہاں دیدہ، خوش کردار، خوش گفتار، حکومت کا وفادار، رعیت کا ہمدرد، دل کا سخی، تلوار کا دھنی، عقل و دانش اس کے قدموں میں لوٹتی ہے۔ تو بھی عجیب آدمی ہے۔ نواب نے اسے حیرت سے دیکھا۔ ابھی تو اس کی برائی کر رہا تھا اور اب تعریفوں کے پل باندھ رہا ہے۔ تیری عقل بھی ٹھکانے ہے عالی جا، یہ غلام سیدھا سادہ اور بے عقل انسان ہے۔ درباری نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، اعلیٰ حضرت کے حضور بڑے بڑے چوکھڑی بھول جاتے ہیں۔ میری کیا حقیقت، میری کیا مجال کہ امیر الامراء کے بارے میں کوئی لفظ بد اپنی زبان پر لاؤں۔ میں محمد نصیر خان کے حوالے سے ان کے بھائی کا ذکر کر رہا تھا۔ کون بھائی؟ تو بات کو اس قدر طول کیوں دے رہا ہے؟ نواب کی طبیعت سخت مقدر ہو گئی۔ عالی جا، خان عثمان خان کو کون نہیں جانتا؟ درباری کو اپنی جان بچتی نظر آئی تو بے خوف ہو گیا۔ کہنے کو وہ امیر الامراء وزیر اعظم بہاولپور کا چچا زاد بھائی، مگر دونوں کے مزاجوں میں کس قدر فرق ہے۔ ایک فرشتہ، دوسرا شیطان۔ ایک کی تلوار سلطنت کے سپر بنتی ہے اور دوسرے کی تلوار سلطنت کی بیخ کنی پر آمادہ ہے۔ حضور والا نے اسے عزت اور شہرت عطا کی ہے، مگر وہ روزی کی تھالی میں چھید کر رہا ہے۔ نواب کو فکر پڑ گئی۔ اسے عثمان پر بڑا اعتماد تھا۔ ایک تو وہ بڑا جیدار سردار تھا، دوسرے وزیر اعظم کا بھائی ہونے کی وجہ سے اس کا دوسرے امراء میں اثر اور وقار تھا۔ ایسے سردار کا باقی ہونا سلطنت کے لیے بڑا خطرناک تھا۔ نواب نے بغیر کسی تحقیق کے درباری کی زبان پر یقین کر لیا اور عثمان خان کے اعتماد کا محل ریت کی دیواروں کی طرح دم کے دم میں زمین پر آ رہا۔ ان بدبختوں کو نواب نے رخصت کیا اور اسی وقت عثمان خان کو تخلیے میں طلب کیا۔ عثمان خان ہامتا کامتا حاضر ہوا، سلام پیش کیا، مگر سخت پریشان تھا۔ نواب بغیر کسی اہم کام کے کسی امیر یا سردار کو طلب نہ کرتا تھا۔ عثمان خان، تم ہمارے وفادار ہو؟ نواب کے لہجے میں غصہ جھلک رہا تھا۔ عثمان خان نے سنبھل کے جواب دیا، عثمان خان عالی جاہ کا وفادار ہے اور مرتے دم تک وفادار رہے گا۔ اور تمہاری تلوار کس کی وفادار ہے؟ عثمان خان کو نواب کا یہ سوال عجیب سا لگا۔ عثمان خان کی تلوار اپنی وفاداری کے اظہار کے لیے ہر وقت نیام میں بے چین رہتی ہے۔ عالی جاہ، صاحبزادہ مبارک خان کو جانتے ہو؟ کیوں نہیں عالم پناہ، عثمان خان نے بے جھجک کہا۔ والا شاہی کے بعد لوگوں کی زبان پر صاحبزادہ مبارک کا نام آتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ نام ہمارے نام سے الگ ہو جائے۔ عثمان خان کے دل میں ایک چوٹ سی لگی۔ اس نے بڑی حیرت سے نواب کو دیکھا۔ تم حیران کیوں ہو رہے ہو عثمان خان؟ نواب کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ پھیل گئی۔ حیرانی کی بات ہے عالی جاہ، عثمان خان کی زبان سے ایک دم نکل گیا۔ کیا ہم یہ سمجھے کہ ایک بلوچ سردار کی تلوار حکم شاہی کی تعمیل سے معذور ہو چکی ہے؟ نواب نے چٹکی ہی نہیں لی بلکہ گوشت تک اتار لیا۔ میری تلوار مزاج شاہی کی تابع ہے جہاں پناہ، عثمان خان سینہ تان کر بولا۔ حکم ہو تو اس تلوار سے میں اپنے بیٹے اکرم خان کی گردن بھی الگ کر سکتا ہوں۔ بس ہمیں یہی کہنا تھا، تم جا سکتے ہو۔ عثمان خان حضور کی نظروں میں سرخرو ہوگا۔ عالی جاہ، عثمان خان سلام کرتا واپس ہوا۔ نواب بہاولپور نے صاحبزادہ مبارک خان کے قتل کا اشارہ ہی نہیں کیا تھا، بلکہ عثمان خان کو بڑی سختی سے اس کام کے انجام دینے کا حکم دیا تھا۔ عثمان خان نواب کی طبیعت سے واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے صاحبزادہ مبارک خان کے قتل میں ذرا بھی تاخیر کی تو خود اس کی جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ محل سے نکل کر وہ مبارک خان کی حویلی پہنچا۔ وہاں معلوم ہوا کہ صاحبزادہ ابھی ابھی سوار ہو کر تفریح کے لیے نکلا ہے۔ عثمان خان نے اپنا گھوڑا بازار کی طرف موڑ دیا۔ عثمان خان بھرے بازار میں بے تحاشا گھوڑا بھگا رہا تھا۔ بازار میں بھگدڑ مچ گئی، کئی آدمی گھوڑے سے ٹکرا کر زخمی ہو گئے۔ عثمان خان کو تقریباً سبھی لوگ جانتے تھے۔ ان کے خیال میں
عثمان خان ایک پردبار اور بہادر سردار تھا، مگر اس وقت وہ جس انداز سے بازار میں گھوڑا بھگا رہا تھا، اس سے لوگوں کو گمان ہوا کہ شاید عثمان خان پاگل ہو گیا ہے۔ بازار کے بڑے چوراہے پر عثمان خان اور صاحبزادہ مبارک خان کا سامنا ہو گیا۔ عثمان خان نے تلوار کھینچتے ہوئے کہا، مبارک خان، تلوار نکال لو تاکہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ میں نے تمہیں غفلت میں قتل کیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو عثمان خان؟ صاحبزادے نے اسے حیرت سے دیکھا۔ آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو تم میری جان کے در پہ ہو؟ میں تو تمہیں اپنا دوست سمجھتا ہوں، تم نے نہ تو میرا نقصان کیا ہے اور نہ ہی میرے دشمن ہو۔ عثمان خان نے جی کڑا کر کے کہا، مگر یہ ملکی مصلحت ہے، میں حکم حاکم بجا لانے پر مجبور ہوں۔ عثمان خان، صاحبزادہ گھبرا گیا، تمہارا مطلب ہے کہ میرے قتل کا حکم تمہیں نواب؟ بس یہی سمجھ لو، مگر دیر کرنے کی ضرورت نہیں، فوراً تلوار بلند کرو اور مجھ سے مقابلہ کرو۔ عثمان خان نے اس کی بات کاٹتے ہوئے بے چینی سے کہا، عثمان خان، اگر ایسا ہے تو مجھے نواب سے گفتگو کرنے کا وقت دو۔ صاحبزادہ نے تحمل سے کہا، ممکن ہے کہ میں انہیں مطمئن کر سکوں اور تم ایک بے گناہ کے قتل کے الزام سے محفوظ ہو جاؤ۔ صاحبزادہ، عثمان خان چیخ کر بولا، میرے پاس ایک لمحے کا بھی وقت نہیں، سنبھلو، میں حملہ کر رہا ہوں، تمہیں قسم ہے کہ مجھے مارنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھنا۔ صاحبزادہ کو مجبوراً مقابلہ کرنا پڑا۔ اگر وہ عثمان خان کا بھرپور وار نہ روکتا تو پہلے ہی حملے میں ختم ہو گیا تھا۔ بازار کے تمام لوگ سمٹ کر چوراہے پر آ گئے اور سہمی سہمی نظروں سے اس بے وقت کے مقابلے کو دیکھنے لگے۔ صاحبزادہ مبارک خان بھی ایک اچھا تلوار باز تھا، مگر عثمان خان سے اس کا کیا مقابلہ؟ عثمان خان وہ بلوچ سردار تھا جس کی تلوار کی دھاک لوگوں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ مقابلہ بہت مختصر تھا۔ 5 منٹ سے بھی کم وقت میں عثمان خان نے نازوں کے پلے صاحبزادہ مبارک خان کو تھکا دیا، پھر ایک ایسا وار کیا کہ مبارک خان کی گردن کٹ کر زمین پر جا گری اور بدن زین سے لٹک گیا۔ عثمان خان نے خون آلود تلوار نیام میں ڈالی اور گھوڑا موڑ کر واپس ہوا۔ یہ سب اس قدر مختصر وقت میں ہوا کہ لوگ کچھ سمجھ ہی نہ سکے۔ ان پر ایک عجیب طرح کا سحر سا طاری ہو گیا۔ پھر ان کا یہ سحر اس وقت ٹوٹا جب عثمان خان گھوڑا بھگاتا بازار سے نکل گیا۔ پورے بازار، محلے اور شہر میں کوہرام مچ گیا۔ بوڑھوں کی آنکھیں چھلک پڑی، بچوں اور عورتوں نے رونا شروع کر دیا اور گرم خون نوجوانوں کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ قصاص، قصاص! ایک نوجوان چیخا، عثمان خان سے بدلہ لیں گے۔ دوسرے نے کہا، یہ قتل نواب بہاولپور کے حکم سے ہوا ہے۔ عثمان خان وزیر اعظم کا بھائی ہے۔ عثمان خان نواب کا پروردہ ہے۔ محل چلو، ابھی اس کا فیصلہ ہوگا۔ بپھرے ہوئے شہریوں نے مبارک خان کی لاش زین سے نکالی، گردن زمین پر سے اٹھائی اور ان دونوں کو ایک چارپائی پر رکھ کر نعرے لگاتے جلوس کی صورت میں محل کی طرف چلے۔ امیر الامراء محمد نصیر خان گورگیج ریاست بہاولپور کا وزیر اعظم تھا۔ بڑا مدبر اور انصاف پسند، بڑے چھوٹے، امیر غریب سب اس کے مداح تھے اور اس سے خوف کھاتے تھے۔ ریاست کا سپہ سالار فتح محمد خان غوری تھا۔ وزیر اعظم اور سپہ سالار دونوں ہی گورگیج قبیلے کے بلوچ تھے۔ ان دونوں کے حسن انتظام نے ریاست کے گراں کو اپنے کاندھوں پر اٹھا رکھا تھا۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ چوں کر سکے یا حکومت کے معاملات میں دخل دے سکے۔ ان دونوں کی روش سے درباری، خوشامدی اور رشوت خور بہت پریشان تھے اور ہر وقت اس طاق میں رہتے تھے کہ کوئی موقع ہاتھ آئے اور وہ ان مضبوط ستونوں کو ڈھا دیں۔ وزیر اعظم کے خلاف آئے دن سازشیں ہوتی مگر پروان نہ چڑھ پاتی تھی، لیکن ایک دفعہ صاحبزادہ مبارک خان کے قتل نے وزیر اعظم کے مضبوط ستون کو ہلا کر رکھ دیا۔ عثمان خان وزیر اعظم کا چچا زاد بھائی تھا۔ اس کے ہاتھ سے ایک اعلی نسب شہزادے کا قتل وزیر اعظم کے دامن پر ایک بدنما داغ بن کر ابھرا۔ وزیر اعظم محمد نصیر خان کو نواب کے حکم اور عثمان خان کے ارادے کی خبر تو ہو گئی، لیکن اس میں اس قدر تاخیر ہوئی تھی کہ معاملہ نصیر خان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ شاہی محافظ دستے میں ایک بلوچ جوان تھا۔ جس وقت نواب نے عثمان خان کو صاحبزادہ مبارک خان کے قتل کا حکم دیا، وہ جوان محل کے دروازے پر پہرا دے رہا تھا۔ عثمان خان کے محل سے واپس جاتے ہی پورے محل میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ عثمان خان کو مبارک خان کے قتل کا حکم دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم اس گھڑی اپنی حویلی میں تھا۔
بلوچ جوان اپنی ڈیوٹی ختم کرتے ہی اس کے پاس پہنچا اور اسے پورے حالات سے آگاہ کر دیا۔ وزیر اعظم نصیر خان فوراً سوار ہو کر عثمان خان کے گھر گیا، مگر عثمان خان شاہی محل سے اپنے گھر واپس آنے کے بجائے مبارک خان کو ڈھونڈنے نکل گیا تھا۔ نصیر خان نے اس کے لیے پیغام چھوڑا کہ عثمان خان واپس آتے ہی فوراً اس سے ملاقات کرے، مگر اس دوران میں صاحبزادہ مبارک خان عثمان خان کے ہاتھوں بیچ بازار قتل ہو گیا۔ مبارک خان کے قتل کی خبر بجلی بن کر وزیر اعظم پر گری۔ وہ اسی وقت شاہی محل پہنچا۔ شاہی محل کے سامنے ہزاروں آدمیوں کا مجمع تھا۔ مبارک خان کی لاش ان کے درمیان رکھی تھی اور ہر طرف قصاص قصاص کی آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ وزیر اعظم کا سر گھومنے لگا۔ بلوائیوں نے اسے گھیر لیا۔ یہ عثمان خان کا بھائی ہے، اصل قاتل یہی ہے۔ کسی طرف سے آواز آئی، قتل کا حکم نواب نے دیا ہے، محل میں آگ لگا دو۔ کوئی دوسرا چیخا۔ وزیر اعظم نے جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے گھوڑا بڑھایا۔ لوگ وزیر اعظم سے اتنے مرعوب تھے کہ انہوں نے راستہ دے دیا۔ وزیر اعظم سیڑھیوں کے پاس گھوڑا چھوڑ کر محل میں چلا گیا۔ والی بہاولپور نواب صادق محمد خان بڑے ہال میں کھڑا چیخ رہا تھا۔ تمام عمائدین سلطنت دم بخود کھڑے تھے۔ وزیر اعظم کو دیکھتے ہی نواب دھاڑا۔ محمد نصیر خان، آپ وزیر اعظم ہیں، امیر الامراء ہیں، آپ کی وزارت میں دن دہاڑے قتل ہو رہے ہیں، بھرے بازار میں گردنیں اتاری جا رہی ہیں، اور آپ کانوں میں تیل ڈالے گھر میں بیٹھے ہیں۔ عالیجا، ہم کچھ سننا نہیں چاہتے۔ نواب نے اسے روک دیا۔ ہماری پیاری رعایا ہم سے باغی ہو رہی ہے۔ ہم پر صاحبزادہ مبارک خان کے قتل کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ لوگ قصاص کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کو نواب کے ان مگرمچھ کے آنسوؤں پر بڑا غصہ آیا۔ اس کا جی چاہا کہ چیخ کے کہے کہ یہ قتل تو سیاسی قتل ہے اور اس کا حکم آپ نے دیا تھا، مگر مصلحت نے اس کی زبان روک دی۔ وہ نواب کا نوکر تھا اور بلوچوں کی ایک کثیر تعداد ریاست میں موجود تھی۔ اس کی ذرا سی غلطی یا جلد بازی سے سب کی گردنیں پھانسی کے پھندے میں الجھ سکتی تھی۔ وزیر اعظم بڑے تحمل سے بولا، غلام اپنی غفلت پر نادم ہے۔ اس نے تمام الزام اپنے سر لے لیا۔ صرف ندامت سے کام نہیں چلے گا۔ وزیر اعظم نواب پیر پٹخ کر بولا، بپھرے ہوئے عوام کو کس طرح مطمئن کیا جائے؟ جہاں پناہ، اگر عوام میرے خون سے اپنا غصہ ٹھنڈا کر سکے تو مجھے ان کے حوالے کر دیا جائے۔ وزیر اعظم نے اپنی اعلیٰ ظرفی کا ثبوت پیش کر دیا۔ نواب نے ایک لمحے کے لیے وزیر اعظم کو حیرت سے دیکھا۔ نہیں وزیر اعظم، ہم نہیں چاہتے کہ آپ عوام کے ہاتھوں مارے جائیں۔ ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ اس قتل میں آپ کا کوئی ہاتھ نہیں، یہ عثمان خان کا ذاتی فعل ہے۔ وزیر اعظم نے خدا کا شکر ادا کیا، ورنہ نواب سب کے سامنے اس پر الزام ڈال دیتا اور اسے بدنام کر سکتا تھا۔ وزیر اعظم متانت سے بولا، عالم پناہ، عوام پھر کس طرح مطمئن ہو سکتے ہیں؟ امیر الامراء، آپ قاتل کے بھائی ہیں اور عوام قصاص کا مطالبہ کر رہی ہے۔ نواب نے رک کر تمام امیروں پر ایک طائرانہ نظر ڈالی۔ ہم چاہتے ہیں کہ عثمان خان کو آپ زندہ یا مردہ ہمارے سامنے پیش کریں۔ ہم عثمان خان کو اسی مقام پر پھانسی پر لٹکائیں گے جہاں اس نے بے گناہ مبارک خان کو قتل کیا ہے۔ نواب نے ایک بار پھر امیروں کو دیکھا۔ ذل الہی کی رائے نہایت مناسب ہے۔ ایک امیر نے تائید کی، عثمان کو اگر امیر الامراء نے گرفتار کر کے پیش کر دیا تو وہ قتل میں معاونت کے الزام سے بچ جائیں گے، اور جب عثمان خان پھانسی پر چڑھایا جائے گا تو عوام حضور کے انصاف کی تعریف کریں گے۔ میرے لیے کیا حکم ہے عالیجا؟ گھبراہٹ میں وزیر اعظم کے منہ سے نکل گیا، حالانکہ اسے عثمان خان کی گرفتاری کا حکم پہلے دیا جا چکا تھا۔ امیر الامراء، آپ اس قدر بدحواس کیوں ہو رہے ہیں؟ نواب نے منہ بنا کر کہا، لوگوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے عثمان خان کی گرفتاری اور پھانسی ضروری ہے، اور عثمان خان کو صرف آپ گرفتار کر سکتے ہیں۔ تعمیل حکم کی اجازت دی جائے عالیجا، وزیر اعظم نے قدرے خم ہو کر کہا۔ عثمان خان اگر پاتال میں بھی چلا گیا تو میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا، وہ حضور کے سامنے ضرور پیش ہوگا۔ عثمان خان اپنے گھر میں اطمینان سے بیٹھا تھا۔ صاحبزادہ مبارک خان کو قتل کرنے کے بعد وہ نواب بہاولپور کے پاس گیا تھا اور اپنی کارگزاری بیان کر کے سرخ روئی حاصل کی تھی۔ نواب نے اسے شاباش دی تھی اور اسے اطمینان دلایا تھا کہ اس سے کوئی باز پرس نہ ہوگی۔ اس اطمینان کے ساتھ عثمان خان کو یہ بھی امید تھی کہ اس کا بھائی ریاست کا وزیر اعظم ہے۔ جب اسے معلوم ہوگا
کہ اس نے یہ کام نواب کے حکم سے کیا ہے تو وہ بھی اس کا ساتھ دے گا۔ عثمان خان کے اندازے اپنی جگہ درست تھے، مگر حالات نے اچانک ایک نیا رخ اختیار کر لیا۔ عوام کو معلوم ہو گیا کہ صاحبزادہ نواب کے حکم سے قتل کیا گیا ہے، اس لیے وہ بھڑک اٹھے اور اس خون ناحق کے قصاص کے علاوہ انہوں نے علل اعلان نواب پر بھی قتل کا الزام دھر دیا۔ نواب کو شاید اس صورتحال کا خیال نہ تھا، کیونکہ ریاستوں اور رجواڑوں میں اس قسم کے قتل ایک عام بات تھی، جن کے بارے میں عوام زبان کھولنے کی ہمت نہ کرتے تھے۔ جب بکھرے ہوئے عوام شاہی محل پہنچ گئے تو وہ بہت پریشان ہوا اور اس کی سمجھ میں یہی آیا کہ عثمان خان کو قصاص میں قتل کرا کے اس بھڑکتی ہوئی آگ سے اپنا دامن بچا لے۔ امیر الامراء محمد نصیر خان شاہی دربار سے سیدھا عثمان خان کے گھر پہنچا۔ عثمان خان نے مسکرا کر برادر بزرگ کا استقبال کیا، مگر جب اس کی نظر وزیر اعظم کے چہرے پر پڑی تو اس کا رنگ فک ہو گیا۔ وزیر اعظم کی آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھی۔ نواب کے حکم کی تعمیل ہو گئی؟ وزیر اعظم نے زہر خوند کہا۔ جی ہاں بھائی جان، میں نے اپنی وفاداری کا ثبوت پیش کر دیا۔ عثمان خان نے ذرا سنبھل کر کہا۔ مت کہو مجھے بھائی جان، وزیر اعظم غصے سے بولا۔ اگر تم مجھے بھائی سمجھتے تو صاحبزادے کے قتل سے پہلے مجھ سے مشورہ کرتے، مگر بھائی جان میں نے تو اعلیٰ حضرت کے حکم کی تعمیل۔ بکواس مت کرو، وزیر اعظم نے قطع کلام کیا۔ اگر نواب حکم دے کہ نصیر خان کا سر اتار لاؤ تو کیا آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کرو گے؟ عثمان خان وزیر اعظم کا منہ دیکھنے لگا۔ تم نے نواب کے حکم کی تعمیل کی ہے، میں بھی اسی نواب کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں۔ وزیر اعظم نے فوراً تلوار کھینچ لی۔ نواب کا یہ حکم جائز بھی ہے، تمہیں صاحبزادہ مبارک خان کے قتل کے ارتکاب میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وزیر اعظم نے عثمان خان کی کمر میں لٹکا ہوا خنجر نکال لیا۔ بھائی جان میری بات تو سنیے، عثمان خان بے چارگی سے بولا۔ نواب صاحب نے تو مجھے اپنی حفاظت میں لیا ہے، کس نواب کا ذکر کر رہے ہو؟ وزیر اعظم نے جواب دیا۔ صاحبزادہ کے بھرے بازار میں قتل نے عوام کو بغاوت پر آمادہ کر دیا ہے، شہریوں نے شاہی محل گھیر لیا ہے اور نواب نے سارا الزام تم پر اور مجھ پر دھر دیا ہے، تمہارے قتل کا حکم دیا ہے اور مجھے تمہارے قتل کا حکم دیا ہے۔ بھائی جان کیا آپ مجھے قتل کر دیں گے؟ عثمان خان گڑ گڑایا۔ میں بلوچ ہوں، آپ کا بھائی ہوں، بے گناہ کا قتل رنگ لاتا ہے۔ عثمان خان میرے ساتھ چلو، میں تمہیں نواب کے سامنے پیش کروں گا۔ وزیر اعظم نے یہ الفاظ ادا کیے تھے کہ باہر سے کسی کے دوڑنے کی آواز آئی۔ وزیر اعظم نے جلدی سے تلوار نیام میں کر لی۔ عثمان خان وقت کم ہے، اپنے بیوی بچوں سے مل لو اور اگر کوئی خواہش ہو تو بیان کر دو۔ عثمان خان کا سر جھک گیا، موت اس کے سامنے کھڑی ہو گئی، پھر بھی اس نے سر اٹھا کر حوصلے سے کہا۔ بھائی جان میں نے صاحبزادہ کو قتل کیا ہے، مجھے اس کی سزا ملنی ہی چاہیے، مگر میرے دل میں ایک ارمان، ایک خواہش ہے، اگر آپ اسے قبول فرمائیں۔ عثمان خان سوائے تمہاری جان بخشی کے ہر خواہش پوری کی جائے گی۔ محمد نصیر خان تم سے وعدہ کرتا ہے، جلد بیان کرو۔ وزیر اعظم نے بڑے وثوق سے کہا۔ بھائی جان میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد آپ میرے یتیم بچے اکرم خان کے سر پر ہاتھ رکھیں۔ عثمان خان بڑی متانت سے بولا۔ آپ کی بچی سلیمہ ہے، میرے اکرم کو آپ اس کے لیے اپنی فرزندی میں لے لیجئے، یہی میری آخری خواہش ہے، اگر آپ اسے پورا کر دیں تو میری روح کو سکون مل جائے گا۔ اطمینان رکھو میرے نادان بھائی۔ وزیر اعظم آپ دیدہ ہو گیا، اکرم خان میرے بیٹوں کی طرح پرورش پائے گا، میں اسے اپنی فرزندی میں لینے کا تمہارے سامنے عہد کرتا ہوں۔ اسی وقت 9 سالہ اکرم خان بھاگتا ہوا اندر آ گیا۔ عثمان خان کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹپک پڑے۔ وزیر اعظم نے فوراً اکرم خان کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ ادھر آؤ بیٹے اکرم۔ اکرم خان دوڑ کر وزیر اعظم کے پاس چلا گیا۔ مجھے جانتے ہو بیٹے؟ وزیر اعظم دل پر جبر کر کے مسکرایا۔ آپ میرے تایا جان ہیں۔ اکرم خان بھی مسکرا دیا۔ آپ وزیر اعظم ہیں نا؟ ہاں بیٹے۔ پھر ٹھہر کر وزیر اعظم نے کہا، ہمارے پاس رہو گے تم؟ ہاں تایا جان، میں آپ کے پاس رہوں گا۔ اکرم خان نے معصومیت سے کہا، وہاں سلیمہ ہے، میں اس کے ساتھ کھیلا کروں گا۔ باوجود انتہائی ضبط کے وزیر اعظم کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ عثمان خان نے بیٹے کو باہر بھیج دیا، پھر بیوی سے رخصت ہوا اور وزیر اعظم کے ساتھ محل کی طرف چلا۔ محل کے باہر اب تک شور و غل ہو رہا تھا۔ لوگوں نے وزیر اعظم کے ساتھ عثمان خان کو آتے دیکھا تو چیخ اٹھے، یہی ہے صاحبزادہ کا قاتل۔
اسے یہیں مار دو، اندر نہ جانے دو، خاموش ہو جاؤ، وزیر اعظم نے اکڑ کر کہا۔ وزیر اعظم کی آواز میں ایک ایسا سحر تھا کہ پورے مجمع کو جیسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ وزیر اعظم کی آواز پھر گونجی، صاحبزادہ کا قاتل گرفتار کر لیا گیا ہے، اسے نواب سے کوئی نہیں بچا سکتا، آپ لوگ تحمل سے کام لیجئے اور اعلیٰ حضرت کے فیصلے کا انتظار فرمائیے۔ وزیر اعظم عثمان خان کو اندر لے گیا۔ نواب نے عثمان کو دیکھتے ہی منہ گھما لیا اور چیخ کر بولا، ہم قاتل کی صورت بھی دیکھنا نہیں چاہتے۔ عثمان سے دریافت کیا جائے کہ کیا اس نے صاحبزادہ مبارک خان کو شہر کے چوراہے پر قتل کیا ہے؟ میں نے صاحبزادہ کو قتل ضرور کیا ہے عالی جاہ، لیکن نواب نے عثمان کو آگے بولنے نہ دیا، بات کاٹتے ہوئے حکم صادر کیا۔ عثمان نے قتل کا اقرار کیا، اسے اسی وقت اس جگہ سولی پر لٹکایا جائے جہاں اس نے صاحبزادہ مبارک خان کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے تھے۔ دربار برخاست، سب لوگ گھروں کو واپس جا سکتے ہیں۔ وزیر اعظم ہمارے حکم کی تکمیل کی نگرانی کریں گے۔ نواب بغیر منہ گھمائے فوراً محل میں چلا گیا۔ عثمان خان بہت کچھ چیختا چلاتا رہا مگر کسی نے اس کی باتوں پر توجہ نہ دی۔ دربار کے محافظوں نے عثمان خان کو قابو میں کر لیا۔ پھر اسی شام عثمان خان کو شہر کے چوراہے پر اسی جگہ سولی پر لٹکا دیا گیا جس دوپہر کو صاحبزادہ مبارک خان قتل ہوا تھا۔ شہر اور شہری دونوں پرسکون ہو گئے۔ وزیر اعظم جب اس ناخوشگوار فرض کی ادائیگی کے بعد اپنی حویلی پہنچا تو اکرم خان دوڑ کر اس سے لپٹ گیا اور عثمان خان کی بیوہ بال کھولے وزیر اعظم کے سامنے آ گئی۔ وزیر اعظم نے اس بد نصیب ماں بیٹے کو اپنی حویلی میں منتقل کرنے کا حکم دے دیا۔ اکرم خان میرا بیٹا اور تم میری بہن ہو، وزیر اعظم نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا اور بیوہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس واقعے کو 7 سال گزر گئے۔ عثمان خان کے سولی پر چڑھ جانے کے بعد بظاہر کوئی اور بات سننے یا دیکھنے میں نہیں آئی، لیکن امیر الامراء محمد نصیر خان گورگیج وزیر اعظم بہاولپور نے ان سازشی درباریوں کو ڈھونڈ نکالا جنہوں نے نواب کو بہکا کر صاحبزادہ مبارک خان کو قتل کرایا تھا۔ انہیں اور ان کے شریک کاروں کو بڑی خاموشی سے صفائے ہستی سے مٹا دیا گیا۔ محلاتی سازشیں یا ریشہ دوانیاں 10-20 درباریوں کے ختم کر دینے سے کچھ عرصے کے لیے دب جاتی ہیں اور پھر موقع پاتے ہی سر اٹھانے لگتی ہیں۔ وزیر اعظم کی عمر 80 سال سے تجاوز کر رہی تھی، لیکن نہ تو اس کے اعضاء میں اضمحلال آیا تھا اور نہ اس کی انصاف پسند طبیعت میں کوئی لوچ پیدا ہوا تھا۔ دربار کے تمام امیر اس سے ڈرتے اور نواب صادق محمد خان کے تمام منہ چڑھے درباری وزیر اعظم کے نام سے کانپتے تھے۔ چنانچہ ایک بار پھر سازشیوں کا دور شروع ہوا اور وزیر اعظم کو اس کے عہدے سے ہٹانے کے منصوبے تیار کیے جانے لگے۔ وزیر اعظم محمد نصیر خان نے ریاست کے کل پرزے ایسے درست کر دیے تھے کہ اسے کسی طرف سے کوئی خطرہ نہ رہ گیا تھا، اور اگر کوئی خطرہ ہوتا بھی تو اسے فکر نہ تھی۔ نواب کی خدمت میں اس نے ایک طویل عرصہ بڑے جاہ و جلال سے گزارا تھا اور اس کا ارادہ تھا کہ وہ اپنے بیٹوں کے حق میں ملازمت سے دستبردار ہو کر بقیہ عمر عبادت الہی میں گزارے، مگر نواب اسے چھوڑنے پر کسی طرح آمادہ نہ تھا۔ پھر جب سے بہاولپور کا سپہ سالار فتح محمد خان غوری کسی بات پر ناراض ہو کر خیرپور اسٹیٹ چلا گیا تھا، اس وقت سے نواب اپنے بوڑھے وزیر اعظم پر کچھ زیادہ ہی مہربان ہو گیا تھا۔ ان تمام باتوں کے باوجود وزیر اعظم ہر وقت کچھ فکر مند سا رہتا تھا۔ دراصل اسے اپنی بیٹی کی فکر تھی۔ سلیمہ 14ویں برس میں قدم رکھ چکی تھی اور اس کی امڑتی جوانی دیکھ کر وزیر اعظم پریشان ہو جاتا تھا۔ سلیمہ کی نسبت عثمان خان کے بیٹے اکرم خان سے بچپن ہی میں طے ہو چکی تھی۔ اکرم خان نے وزیر اعظم ہی کے گھر میں پرورش پائی تھی۔ وہ قرآن کا حافظ اور فارسی زبان میں اچھی مہارت رکھتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی بڑا جوشیلا شہسوار اور شمشیر زن تھا۔ سپہ گری کی تربیت وزیر اعظم کے بیٹوں افضل خان اور اجمل خان کے ساتھ اس نے حاصل کی تھی۔ وزیر اعظم کے لیے کچھ مشکل نہ تھا کہ وہ سلیمہ اور اکرم خان کو رشتہ ازواج میں منسلک کر دیتے، مگر اس سلسلے میں اسے نواب بہاولپور سے اجازت حاصل کرنا تھی۔ وزیر اعظم کی بیوی جو خان بیگم یا خان بی بی کے نام سے مشہور تھی، اپنے شوہر کی طرح نیک طبیعت اور بردبار خاتون تھی۔ انہیں شوہر کے سرکاری معاملات سے کوئی تعلق نہ تھا، مگر شوہر کی صحت اور تندرستی کا بڑا خیال رکھتی تھی۔ ادھر کچھ دن سے انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ وزیر اعظم کچھ پریشان اور بے چین ہے۔ شوہر کی پریشانی ان کی اپنی پریشانی تھی۔ ایک دن وزیر اعظم کو
زیادہ فکر مند دیکھا اور محبت سے بولی، خان اعظم، کئی دن سے آپ پریشان نظر آتے ہیں، اگر کوئی مصلحت نہ ہو تو مجھے بھی اپنی فکر سے آگاہ کیجیے۔ وزیر اعظم ٹھنڈی سانس لے کر بولے، خان بیگم، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے ہمیں عزت و دولت اور شہرت سے نوازا ہے، ورنہ کسی ریاست کی اس طویل ملازمت کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ باہر کی تو مجھے کوئی فکر نہیں، مگر زندگی کا کیا بھروسہ، ٹمٹماتا چراغ کسی وقت بھی گل ہو سکتا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ اپنی زندگی ہی میں سلیمہ کو دلہن بنا کر رخصت کر دوں، مگر خان بیگم نے کچھ تعجب سے وزیر اعظم کو دیکھا، پھر اپنے سر پر پلو ڈالتے ہوئے بولی، خان اعظم نے میرے منہ کی بات چھین لی، سلیمہ کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر میں نے آپ کا رخ کچھ اس طرف نہیں دیکھا، اس لیے خاموش رہی۔ اگر سلیمہ کی شادی نے آپ کو فکر مند کیا ہے تو پھر بسم اللہ کیجیے، اس کا دولہا گھر ہی میں موجود ہے۔ مجھے تو اکرم خان سے اپنے بیٹوں کی طرح محبت ہے، ماشاءاللہ کتنا سعادت مند لڑکا ہے، بات کرتا ہے تو نظریں جھکا کر، لہجے میں شیرینی بھر کر دل کھینچنے لگتا ہے۔ خان بیگم، تم نے اکرم خان کے بارے میں جو کچھ کہا اس سے مجھے پورا اتفاق ہے۔ وزیر اعظم نے خلاؤں میں گھورتے ہوئے کہا، میں نے اس کے باپ عثمان خان سے وعدہ کیا تھا کہ میں اکرم خان کے جوان ہوتے ہی اسے اپنی فرزندی میں لے لوں گا، مگر یہ کام اس قدر آسان نہیں جتنا تم سمجھ رہی ہو۔ کیا فرما رہے ہیں خان اعظم؟ خان بیگم کی پیشانی پر ہلکے سے بل پڑ گئے۔ گھر کی لڑکی، گھر کا لڑکا، کس کی مجال ہے کہ دخل دے؟ میں اعتراض کرنے والے کے دانت توڑوا دوں گی۔ اکرم خان مجھے پسند ہے، آپ کو پسند ہے، میرے دونوں بیٹے تو روز مجھ پر زور دیتے ہیں کہ اکرم خان اور سلیمہ کی فوراً شادی کر دی جائے، آخر آپ کو کیا قباحت ہے؟ خان بیگم، تمہیں شاید اس بات کا علم نہیں کہ جب کوئی امیر اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہے تو اسے ملک کے بادشاہ سے اجازت حاصل کرنا پڑتی ہے، وزیر اعظم نے نرمی سے بتایا۔ خان اعظم، یہ آپ نے کیا طریقہ نکالا ہے؟ خان بیگم منہ بنا کر بولی، بیٹی ہماری ہے، بادشاہ یا نواب بہادر کو اس معاملے میں دخل دینے کا کیا حق ہے؟ ہم اپنی بیٹی کسی کو دیں، کہیں بیاہیں، جہنم میں جھونک دیں، ان کا کیا بگڑتا ہے اس سے؟ وزیر اعظم کو اپنی بیوی کی سادگی پر ہنسی آ گئی، بولے، خان بیگم، بات حق اور ناحق کی نہیں ہے، یہ رسم بغداد کے عباسی خلیفاؤں کے دربار میں رائج تھی، پھر ہمارے ملک میں مغل شہنشاہوں نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا، اور بہاولپور کی عباسی ریاست میں بھی یہ رواج ہے کہ ہر امیر اپنی بیٹی کی شادی سے پہلے نواب سے اجازت حاصل کرتا ہے۔ خیر، اس مسئلے کو تو میں حل کر لوں گا۔ نواب صاحب شکار پر جا رہے ہیں، میں دوران شکار یا واپسی پر ان سے گفتگو کروں گا، مگر سب سے بڑا مسئلہ تو اپنے گھر کا ہے، میرا مطلب ہے اکرم خان اور سلیمہ کا معاملہ۔ خان بیگم کے ماتھے پر پھر ناگواری کی سلوٹیں ابھری، انہوں نے تلخ لہجے میں کہا، خان اعظم، آپ کی ساری عمر میدان جنگ میں تلوار چلاتے گزری ہے، گھر کی فکر آپ نے کبھی کی ہے اور نہ میں نے ہونے دی ہے۔ اکرم اور سلیمہ کا تو کوئی مسئلہ نہیں، لڑکی دوسرے گھر بیاہ کر تو جائے گی نہیں، اکرم اور اسے ہمارے ساتھ رہنا ہے، بس قاضی کو بلائیے اور 2 بول نکاح کے پڑھوا دیجیے، اللہ اللہ خیر صلاح، نہ کوئی فکر نہ فاقہ۔ خان بیگم، تم میری بات کا مطلب نہیں سمجھی۔ وزیر اعظم کو شاید بیوی کے بھولے پن پر غصہ آ گیا۔ خان بیگم آخر خان بیگم تھی، شوہر کا یہ لہجہ انہیں پسند نہ تھا، ذرا تنک کر بولی، چلیے، میں بے وقوف سہی، سمجھائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وزیر اعظم کو بیگم کی دل آزاری منظور نہ تھی، فوراً معذرت خواہانہ لہجے میں کہا، خان بیگم، تمہیں بے وقوف کہنے والا خود بے وقوف ہو، میرا مطلب یہ تھا، اکرم خان ماشاءاللہ جوان ہے، سمجھدار ہے، اس کی مرضی بھی تو معلوم ہونا چاہیے، سلیمہ کے بارے میں اس نے کبھی تم سے کوئی بات کی ہے؟